إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد. جنت کی ڈسکرپشن کے بارے میں ہم کچھ پڑھ چکے ہیں اور وہی سیریز چل رہی ہے اور یہ اگلی ایپیسوڈ تک جائے گی. جنت ہے اتنی بڑی اور اس کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ اور افضل سب سے بڑھ کر نعمت جو ہے وہ اس کو تو ڈسکس کرنے کے لیے ایک پوری کلاس چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار. وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. باقی دیگر جو نعمتیں ہیں جو کہ مخلوق میں سے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں کور کریں گے. تو ہم نے جنتوں کی نہروں کے بارے میں پڑھا تھا، جنت کی سپرنگز یعنی چشموں کے بارے میں پڑھا تھا، جنت کے جو ہے وہ سمندروں کے بارے میں پڑھا تھا، اور جنت کے درخت کیسے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ پڑھا تھا. جنت کے درخت کیسے ہیں؟ اچھا، بہرحال جنت کے درخت جو ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ یسیر الراکب الجواد، کہ جس میں ایک عمدہ تیز دوڑنے والا گھوڑا جو ہے وہ 100 سال بھاگتا رہے گا لیکن وہ درخت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. یعنی ایک درخت اتنا بڑا ہے، 100 سال ایک تیز گھوڑا بھاگ رہا ہے لیکن وہ درخت کا جو ہے وہ سائز ختم نہیں ہو رہا. اور بھی درخت جو ہے وہ جنات بھی اسی کو کہتے ہیں نا. جنات جو ہے وہ باغ جس میں بہت زیادہ درخت ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اسراء اور معراج کرایا گیا، آسمانوں کا سفر کرایا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں سے فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو پھل ہیں وہ ہجر مقام کے مٹکے کے برابر ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے پھل ہیں. اور اس کی جو لیوز ہیں، پتے ہیں، اس کے کیا ہے؟ مثل آذان الفیلہ، ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں. اور اس کا ایک پتا جو ہے قریب ہے کہ وہ پوری امت کو ڈھانپ لے، پوری امت کو ایک پتا کور کر لے. فغشیہا الوان لا ادری ما ہی، تو میں نے دیکھا کہ کچھ کلرز نے اس درخت کو ڈھانپ لیا، مجھے نہیں پتا تھا وہ کلرز کیا تھا اور وہ کیا چیز تھی. اور پھر میں جنت میں داخل ہوا. تو یعنی یہ سدرۃ المنتہا جو کہ جنت کا درخت ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، جس کے فروٹس اور جس کے پتے اتنے بڑے ہوں گے اور عجیب قسم کے کلرز نے جو ہے اس کو ڈھانپا ہوا ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، کہ کوئی بھی درخت جنت میں نہیں ہے مگر اس کا جو ٹرنک ہے، اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے. درخت کیسے ملیں گے جنت میں؟ معراج کے مقام پہ ہی ابراہیم علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے ایک سلام کہنا اور ان کو یہ بتانا کہ جنت جو ہے بڑی پاکیزہ جگہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے. وَأَنَّ غَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اور یہ جنت، اس میں درخت جو ہیں وہ کیسے اگیں گے، اس میں باغات کیسے بنیں گے، اس کا جو اگانا ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان اذکار سے جنت کے درخت جو ہیں وہ اگتے ہیں. تو جو جتنا چاہے جنت کے درختوں کو اگائے. اور ہم نے پچھلی کلاس میں شاید پڑھا تھا کہ جنت میں اگر محل بنانے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ مسجد بنانا. مسجد کتنی سی؟ ہاں، ایک گھونسلے جتنی جگہ بھی جو ہے وہ اگر بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے.
ایک مبالغہ مقصد ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا پروپورشن بھی دے دو جتنی گھونسلے جتنی جگہ ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک دن میں سنن رواتب کا اہتمام کرنا، 12 رکعتیں، اس سے بھی جنت کا محل تیار ہوتا ہے. تو ہم نے یہ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. اچھا، جنت میں جو ہے وہ پرندے اور کچھ جانور وغیرہ بھی ہوں گے. پرندے کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسے پرندے ہوں گے کہ جن کی گردن جو ہے وہ اونٹ کی گردنوں کے برابر ہوگی. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ان هذه لناعمہ، کہ یہ تو واقعی بڑی نعمت والے ہیں، بڑی نعمت میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلتها انعام منها، اس کو کھانے والے اس سے بھی زیادہ نعمت میں ہیں. یہ ایک عجیب قسم کے ایک پرندے ہوں گے، بڑے خوبصورت پرندے ہوں گے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اونٹ لے کے، اور اونٹ کی نکیل جو تھی اس کے ہاتھ میں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ ھذہ فی سبیل اللہ، یہ میں اللہ کے راستے میں اس اونٹنی کو دیتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک بہا یوم القیامۃ 700 ناقۃ، کہ اس کے ذریعے، اس کے بدلے تیرے لیے کل کو قیامت والے دن 700 اونٹ ہیں، کلھا مختومہ، ہر ایک کے میں نکیل ڈلی ہوئی ہے. یعنی 700 اونٹ اس کو اس بدلے ملیں گے جنت میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صرف ایک اونٹ کے بدلے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، اور 700 گنا سے بھی جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے. جنت میں داخل ہونے والے لوگ کس طرح کے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بتائیے. قال کل ضعیف متضعف، کہ ہر وہ ضعیف کمزور جس کو اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی کمزور حقیر سمجھتی تھی. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور اگر وہ شخص اللہ پر قسم کھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھے. یعنی وہ شخص جو اتنا مشہور نہیں، جو اکیلے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو شہرت کی اتنی پرواہ نہیں ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، بلکہ لوگ تو اس کے الٹ اس کو سمجھتے ہیں، جیسا وہ ہوتا ہے ویسا لوگ اس کو نہیں سمجھتے. اور اللہ کا تعلق اس سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو یہ ہر وہ کمزور ضعیف معاشرے کا یہ انسان جنت میں داخل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں سارے ضعیف ہوں گے، سارے کمزور ہوں گے، اور جن کی شہرت اللہ تعالیٰ نے جن کو مشہور کر دیا ہے، جن کی دینی خدمات کو اللہ تعالیٰ نے اس کا چرچا کر دیا ہے، اب جیسے کہ سارے ائمہ، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، تو یہ کوئی ضعیف اور متضعف تو نہیں ہے نا، کمزور تو نہیں سمجھے جاتے، بڑے بڑے ائمہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی لوگ جنت میں جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے، ضعیف اور کمزور. لہٰذا کبھی بھی کسی شخص کو بالکل حقیر نگاہ سے نہ دیکھو کہ یہ کیا کرے گا دین کے لیے، یہ کیا کرے گا، یہ تو اس کو تو اپنا نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ کو کیا پتا اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے. ایک حدیث میں، صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے اکثر جنتیوں کو دیکھا کہ وہ فقراء تھے. واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلھا النساء، اور میں نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تو میں نے اکثر ان میں عورتوں کو دیکھا. تو فقراء جو ہے اس کی اکثریت جنت میں، اور عورتوں کی اکثریت جہنم میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں کیوں ہے؟ ایک اور حدیث میں اس کا جواب آ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لان تان بہت کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں. یعنی بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ لان تان کر دینا، برا بھلا کہہ دینا، گالم گلوچ شروع کر دینا جذبات میں آ کے.
اور اسی طرح شوہروں کی ناشکری کرنا کہ ایک شوہر اس کے لیے پوری زندگی اچھا کرے اور احسان کا معاملہ کرے، اور پھر ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کہے کہ تو نے تو میرے ساتھ پوری زندگی کچھ کیا نہیں۔ اور یہ جو سوال ہے کہ کیا جنت میں مرد زیادہ ہوں گے عورتیں؟ جی، جنت میں عورتیں زیادہ ہیں یا مرد؟ دلیل کے ساتھ بات کریں نا، مطلب کون زیادہ ہے جنت میں، مرد یا عورتیں؟ عورتیں تو جہنم میں زیادہ ہے نا، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ دلیل؟ ابھی دنیا کی جنت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کی عورتیں زیادہ ہوں گی یا دنیا کے مرد زیادہ ہوں گے؟ ہاں، حوروں کو ملا کے جو ہے وہ عورتیں زیادہ ہوں گی۔ ہاں، آپ امام قرطبی بن گئے لگتا ہے۔ بہرحال امام قرطبی نے جو ہے وہ یہی توجیہ دی ہے۔ اچھا جی، جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی مرد ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے پہ ہم ابھی بحث کر رہے ہیں، اس مسئلے پہ صحابہ نے بھی جو ہے نا وہ بات کی ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ آپس میں یا اہل علم صحابہ آپس میں جو ہے وہ تفاخرو، یا تو فخری انداز میں بیان کر رہے تھے کہ مرد زیادہ ہوں گے، عورتیں کہہ رہی تھی نہیں عورتیں زیادہ ہوں گی، یا پھر آپس میں جو ہے وہ بحث مباحثہ کر رہے تھے، یعنی مناظرہ ایک طریقے سے کر رہے تھے۔ عورتیں کہہ رہی تھی نہیں عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کہہ رہے تھے مرد زیادہ ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث آگے کہتے ہیں نہیں مرد زیادہ، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اور پھر دلیل کے طور پر کیا کہتے ہیں، فاحتج ابو ہریرہ علی ان النساء فی الجنۃ اکثر۔ ابو ہریرہ جو ہے وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جنت میں ہوں گی وہ مرد سے زیادہ ہوں گی۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہونے والا ہے وہ ان کی جو چہرے ہوں گے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا گروہ جائے گا ان کے چہرے جو ہیں سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، اور ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ 2 بیویاں ہوں گی، اس کی 2 عورتیں ہوں گی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک مرد ہے تو 2 اس کی بیویاں ہیں، جس کا یعنی ہر ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں گی کہ جس کا جو گودا ہوگا اس کے گوشت کے پیچھے سے، یعنی ان کا جو جسم ہوگا اتنا منور اور صاف شفاف ہوگا کہ ان کے پنڈلیوں کا گودا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بون میرو، وہ میرو جو ہے وہ گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا۔ اب یہ کیسی اس کی بیوٹی ہوگی یہ شاید ہم اس کو ابھی پرسیو نہ کر سکیں، یا ہم اس بیوٹی کو شاید اس کو سمجھ نہ سکیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ہی قسم کی بیوٹی ہے جو کہ ہمیں اس وقت صحیح طریقے سے پتہ چل سکتی ہے۔ وما فی الجنت عزب، جنت میں کوئی سنگل نہیں ہوگا۔ اوے کوارو، جنت میں کوئی سنگل نہیں ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہر ایک مرد کے ساتھ جو ہے وہ 2 عورتیں ہوں گی، لیکن بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ 2 عورتیں ہوں گی حور العین میں سے ہوں گی، یہ پاسبلٹی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ 2 عورتیں دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ تو اگر حور العین والی پاسبلٹی لیں تو پھر یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ مرد سے زیادہ ہوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو امام قرطبی پھر اس کی توجیہ کہتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہل میں یعنی سب سے پہلے ایسا نہیں ہوگا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی، یعنی عورتیں جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے اور لعن طعن کرنے کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے عذاب کی مستحق ٹھہرے اور وہ جہنم میں جائیں، پھر ان کے گناہ دھل جائیں، ان کو عذاب ہو جائے اور پھر شفاعت کے ذریعے وہ جہنم سے نکالی جائیں، اور پھر جب جنت میں جائیں تو پھر عورتیں زیادہ ہوں گی، یعنی ایونچولی اینڈ فائنلی عورتیں اس دنیا کی مرد سے زیادہ ہوں گی جنت میں، لیکن انیشلی ایسا نہیں ہوگا۔
یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی ارجو ان تکون ربع اہل الجنہ، کہ مجھے امید ہے کہ تم 1/4 ہوگے اہل الجنت کے. فکبرنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کہ مجھے امید ہے کہ تم 1/3 ہوگے جنتیوں کے. فکبرنا، تکبیر، اللہ اکبر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنتوں کے آدھا حصہ ہوگا، یعنی میری امت جو ہے وہ جنتیوں کا 50% ہوگی. تو ہم نے جو ہے وہ پھر تکبیر کہی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جنتیوں میں ایسے نہیں ہو جیسے کہ ایک سفید کلر کا بیل جو ہوتا ہے اس پہ کالے بال ہوتے ہیں، تو ایسے ہی تم جو ہے وہ لوگوں کی کمپیریزن میں ہوگے جنت میں. یعنی میجورٹی، تقریباً میجورٹی جو ہے وہ تم جنت میں ہوگے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں 80 جو ہوں گی، 80 روز 80 صفیں وہ اس امت کی ہوں گی. تو کتنا ہو گیا؟ 80/120، 8/12، ہاں 2/4 تو 1/5 ہوتا ہے نا. کتنا ہو گیا؟ 4/6، یعنی 2/3، 2/3. تو بہرحال یہ جو جنتیوں کے بارے میں جو اس امت کے میں، یعنی اس امت کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ تھے. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتوں میں جو سردار ہوں گی جنت کی، وہ کون ہوں گی؟ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اسی طرح ابنت عمران مریم علیہ السلام، خدیجہ اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی. یہ 4 جو عورتیں ہوں گی یہ سیدات نساء اہل الجنہ، عورتوں کی سردار ہوں گی. اور سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کی سردار کون ہوں گے؟ ہاں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گی؟ فزیکل کیریکٹرسٹکس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کی خلقت پر ہوں گے. اور آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہ کیا تھی؟ طولہ فی السماء 60 ذراعا. ان کی جو ہائٹ تھی یعنی لمبائی میں وہ 60 ذراعا، 60 کیوبٹس، 60 ذراع. یہ تقریباً بنتا ہے 95 سے 100 فٹ. ہم کتنے فٹ کے ہیں؟ تقریباً 5 to 6. آدم علیہ السلام کتنے بڑے تھے؟ 95 فٹ، 95. ٹھیک ہے، کتنے بڑے؟ تو اس ہائٹ پر جو ہے وہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا. ہاں، نہیں آدم علیہ السلام کی تو یہ آتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام، اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، یہ تو آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو انیشیل کریشن تھی، یعنی آدم علیہ السلام کو جو پہلے پیدا کیا وہ اسی ہائٹ پر تھا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جنریشن آفٹر جنریشن جو ہے وہ لوگوں کی ہائٹ چھوٹی ہوتی رہی. اس کا مطلب ظاہر تو یہ لگتا ہے واللہ عالم کہ یہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ دنیا میں تھی، تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنریشن آفٹر جنریشن ہائٹ ڈکریز ہوئی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کی ہائٹ جو تھی وہ 60 کیوبٹ تھی، اور پھر جب دنیا میں آئی تو پھر نارمل ہائٹ ہو گئی. تو ظاہراً واللہ عالم یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہائٹ آدم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، وہ کسی نے بچپن میں گلیورز ٹریول پڑھی ہے؟ بچپن پتہ نہیں، شاید آپ لوگ نئے ہوں، ہم تو بہت بچپن پڑھی تھی کلاس میں. تو گلیور جو ہے وہ بھی اتنا کچھ جائنٹ قسم کا آدمی تھا. ہاں
ہاں شاید گلیور نارمل بندہ تھا اور وہ جو لوگ تھے وہ شاید چھوٹے تھے, پتہ نہیں کوئی نہ کچھ تھا. خیر تو مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام 95 فٹ تقریباً جو ہے وہ 60 میٹرز ہائٹ بنتی ہے, سوری 29 میٹرز, 29 to 30 میٹرز ہائٹ بنتی ہے, اور 60 کیوبٹس یعنی 95 فٹ, 95 فٹ بڑی ہائٹ ہے, یعنی کتنی بڑی ہائٹ ہے. اچھا, اور جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا, یدخلوا اہل الجنت جردن مردن کأنہم, کہ جنت میں داخل ہوں گے جردن, جردن کہتے ہیں بغیر بالوں کے, بال نہیں ہوں گے, بال نہیں ہوں گے, اوکے, اوپر بھی نہیں ہوں گے اور داڑھی پہ بھی نہیں ہوں گے, مردن. یہی مردن اصل میں کہتے ہیں کہ وہ بچہ جس کے چن وغیرہ پہ بال نہ آتے ہوں, یعنی کیوٹنس اور اس کی علامت ہے, یعنی ایک بیوٹی کی علامت ہے. مقصد بتایا یہ جا رہا ہے کہ اہل جنت جو ہوں گے وہ اس حال میں داخل ہوں گے. اب دیکھیں دنیا کی, میں آپ کو وہی بار بار بتا رہا ہوں کہ دنیا کی بیوٹی کو آخرت کی بیوٹی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. دنیا کی جو بیوٹی ہے نا وہ داڑھی میں, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور شیو کرنے میں بیوٹی نہیں ہے, مرد کی تو کم از کم بیوٹی نہیں ہے. تو دنیا کی بیوٹی داڑھی میں, لیکن آخرت کی بیوٹی الگ ہے. تو وہ ہو سکتا ہے, اب مثال کے طور پر یہ بھی آتا ہے نا کہ کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے. اب پہلے کے زمانے میں کنگز اور بادشاہ وغیرہ اس طرح کے پہنتے تھے, ٹھیک ہے, آج کے بادشاہ کوئی کراؤن یا کنگن وغیرہ نہیں پہنتے. اور اسی طرح یہ جو کپڑا جو ہے پورا لٹکاتے ہوئے جانا, یہ پہلے بادشاہوں کی ایک ڈریسز ہوتے تھے, آج نہیں ہوتے. تو یہ دنیا تو ایک ریلیٹیو ٹرمز میں ایک بیوٹی کو دیکھتی ہے, ایک آبجیکٹیو ٹرمز بھی ہیں, لیکن جنت کی جو بیوٹی ہے وہ الگ قسم کی ہے, ٹھیک ہے. کچھ جنت کی بیوٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اعتبار سے مثالیں دے کے سمجھایا ہے. مثال کے طور پر حوروں کی بیوٹی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہن الیاقوت والمرجان, کہ وہ یاقوت اور مرجان کی مانند ہے. یاقوت کہتے ہیں وہ جو ریڈ روبیز ہوتی ہیں نا, ریڈ پرلز ہوتے ہیں, تو وہ ریڈش وائٹ حوروں کو بتایا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی, یعنی کلیئر کرسٹل ریڈش وائٹ, ایک کلر کے اس میں بتایا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آئیں گے آگے, ایسے نہ دیکھیں مجھے, ہم آئیں گے آگے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو جنت میں جو ہے وہ مرد جو داخل ہوں گے وہ ان کی صفات یہ ہوں گی, اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے, یعنی گویا کہ ان کی آنکھیں بلیکش ہوں گی. اور جیسے کہ سرما لگایا ہوا ہوتا ہے نا, ہم نے تو سرما لگانا چھوڑ دیا, حالانکہ یہ آنکھوں کی صفائی کا باعث حدیث میں آتا ہے, لگایا کریں سرما, ٹھیک ہے. سرما لگا کے شاید یونیورسٹی جانا ہے آپ نے. اور ان کی عمر جو ہوگی وہ 33 سال ہوگی, 33 ایئرس, سب ایکول آف ایج. اچھا, وہ ان کی جو اور کیریکٹرسٹکس میں آتا ہے کہ وہ تھوکیں گے نہیں, ان کو تھوک نہیں آئے گی, اور ان کو بلغم وغیرہ, ناک سے بلغم وغیرہ نہیں آئے گا, کوئی نزلہ, کوئی فلو, کچھ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی ان کو ٹوائلٹ وغیرہ اس کی حاجت نہیں ہوگی. اور اہل الجنت لا ینامون, اور اہل جنت ہوں گے وہ ان کو سونے کی بھی حاجت نہیں, مطلب آپ ہمیشہ رہیں گے اور سوئیں گے نہیں آپ. فی شغل فاکہون, ٹھیک ہے. اصحاب الجنت یومئذ فی شغل فاکہون, جنت میں جو ہے وہ اصحاب الجنہ, جنت والے جو ہوں گے اس دن ایک شغل میں ہوں گے. اب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو قول بتا دوں کہ یہ شغل کیا ہے, جسٹ ویٹ فار اٹ. اچھا جی, اول طعام اہل الجنہ, جنتیوں کا جو پہلا کھانا ہوگا وہ کیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ, کہ جنتیوں کا جو سب سے, یعنی تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ, یہ جو زمین ہے نا پوری ارتھ, یہ کل کو قیامت والے دن ایک روٹی بن جائے گی. یتکفؤھا الجبار بیدہ, جبار اس پوری زمین کو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ الٹ پلٹ کرے گا, جیسے کہ کما یتکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر, جیسے کہ تم میں سے کوئی سفر میں ایک دوسرے کے یعنی روٹی بنا رہے ہوتے ہیں نا, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں الٹ پلٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, تو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو روٹی پاس کر رہے ہوتے ہو,
یا پکا رہے ہوتے ہو تو جبار جو ہے وہ اس پوری زمین کو ایک روٹی بنا کے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرے گا. نزلا لأہل الجنہ, اہل جنت کی مہمان نوازی کے لیے اتنی بڑی روٹی بن جائے گی جس سے تمام جنتی کھائیں گے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے. والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ, تمام زمینیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں گی, اور آسمان بھی, تمام زمینیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوں گی, اور آسمان جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا جو کھانا ہوگا وہ جنتیوں کا وہ کیا ہوگا, وہ ایک حدیث میں آتا ہے بیل کا گوشت ہوگا, اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یأکل من زائدۃ کبدها 70 الفا, کہ جو مچھلی کے لیور کا جو زائد حصہ ہے, اب وہ کیا چیز ہے, وہ کھانے میں بہت لذیذ ہے, اہل علم فرماتے ہیں. تو یہ جنتیوں کا جو ہے وہ سب سے پہلا کھانا ہوگا. کتنے ایئرس کا ہوگا؟ 70,000 لوگ کھائیں گے اس میں سے, 70,000 لوگ کھائیں گے. واللہ علم شاید 70,000 یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے, یا ان کے ساتھ اور بھی ہوں گے, واللہ عالم. سوال یہ ہے کہ جنتی کو کیا کوئی حاجت ہوگی کھانے پینے کی جو کھائیں گے؟ وہ کھائیں گے صرف لذت کے لیے, ہاں صرف پارٹی کے لیے, لذت کے لیے کھائیں گے. ان کو کوئی ایسی حاجت بھوک ووک نہیں لگے گی. اور یہاں پہ تو ایسا ہے نا کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہماری حاجت ختم ہو جاتی ہے. وہ ہے نا کیا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجن, لا آف مارجنل یوٹیلیٹی ہے, اکنامکس میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, مطلب جیسے جیسے اس کو کنزیوم کرتے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ یوٹیلیٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ مزید تبدیل ہوتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری, قرآن میں آیا تھا نا کہ بے شک جنت میں آپ نہ بھوکے ہوں گے اور نہ بے لباس ہوں گے. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی, اور نہ آپ اس میں پیاسے ہوں گے اور نہ کوئی دھوپ ہوگی جنت میں. جنت کے جو خدام ہوں گے, سرونٹس, وہ کیسے ہوں گے؟ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, کہ جب آپ دیکھیں گے اپنے سرونٹس کو, یعنی جب جنتی اپنے سرونٹس کو دیکھیں گے جنت میں, تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کیسے دی ہے, حسبتہم لؤلؤا منثورا, کہ آپ ان کو دیکھیں گے بکھرے ہوئے موتی, پرلز, اسکیٹرڈ پرلز, یعنی اتنے زیادہ ہوں گے کہ موتیوں کی طرح ہوں گے, اسکیٹرڈ ہوں گے, اور اتنے صاف شفاف. یعنی آج کے تو سرونٹس ایسے نہیں ہوتے نا دنیا کے, ٹھیک ہے, وہاں کے جو سرونٹس ہوں گے وہ صاف شفاف اور خوبصورت ہوں گے. اچھا, یہ جو سرونٹس ہوں گے اس میں جو بعض اہل نے فرمایا کہ یہ جو سرونٹس ہوں گے یہ مشرکین اور مومنین کی وہ اولاد ہوں گی جو کہ بلوغت تک نہیں پہنچی. لیکن صحیح بات یہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک یہ الگ مخلوق پیدا کرے گا جنتیوں کے لیے, یہ زیادہ بات صحیح ہے. اور جو لوگ, ہاں جیسے حور الگ مخلوق ہے, اسی طرح اور بھی ایک الگ مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے لیے پیدا کر, جنت میں جگہ بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو فل کرنے کے لیے ایک الگ سے مخلوق پیدا کرے گا. تو اسی طرح جو ہے یہ سرونٹس بھی ہوں گے. جنت میں مارکیٹ پلیس بھی ہوگی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان فی الجنت لسوقا, کہ جنت میں بے شک ایک مارکیٹ پلیس ہے, یاتونہا کل جمعۃ, ہر جمعہ یعنی ہر ہفتے. وہاں پہ تو کوئی ٹائم اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا نا, کیونکہ ٹائم جو ہے وہ سورج اور چاند سے ریلیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور دن وغیرہ کا تعین جو ہے وہ سورج سے ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ تو سورج نہیں ہوگا, وہاں پہ تو نور ہوگا, نور ہوگا, سورج نہیں ہوگا. تو
ہر جمعے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ویکلی ڈیوریشن میں، یعنی جس طرح ایک ویک ڈیوریشن ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہر ہفتے کی ڈیوریشن میں لوگ وہاں مارکیٹ پلیس پہ جمع ہوں گے. فتحب ریح الشمال، تو ایک شمالی جانب سے ہوا جو ہے وہ آئے گی، یعنی شمال کی ایسی ہوا آئے گی کہ فتحسو فی وجوہہم و ثیابہم، کہ ان کے چہروں پہ اور ان کے کپڑوں پہ وہ ہوا پھیل جائے گی. فیزدادون حسنا و جمالا، اور اس ہوا کے ذریعے جنتی جو ہے وہ بیوٹی میں، جمال میں، حسن میں بڑھ جائیں گے. فیرجعون الی اہلیہم وقد ازدادوا حسنا و جمالا، اور وہ اپنی بیویوں کے پاس دوبارہ جائیں گے فارغ ہو کے مارکیٹ سے، تو بیوٹی میں مزید بڑھے ہوئے ہوں گے اور زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہوں گے. تو فیقول لهم اہلوہم، تو ان کی بیویاں ان کو کہیں گی واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا، اللہ کی قسم تم مزید ہینڈسم ہو گئے، مزید بیوٹی میں بڑھ گئے ہو. فیقولون، تو جنتی کہیں گے وانتم واللہ، اور اللہ کی قسم تم بھی لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا، کہ تم بھی جو ہے وہ بیوٹی میں اور جمال میں اور خوبصورتی میں بڑھ گئے ہو. تو دنیا کی طرح نہیں ہے کہ بیوٹی جو ہے وہ ڈیمینش ہو جاتی ہے، کہ پہلے سال جو ہے وہ آپ کو گرل فرینڈ پسند آ رہی ہے پھر اس کے بعد جن لگ رہی ہے، ایسا نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بیوٹی ہر ہفتے بڑھتی رہتی ہے، بیوٹی بھی بڑھتی رہتی ہے اور ورجنٹی بھی. حدیث میں آتا ہے، جی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک صبح 100 ورجنز کے ساتھ وہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی ورجنٹی جو ہے وہ ہر دوبارہ واپس ہر اس پہ لوٹ آئے گی. اگر ایک مومن بچے کی ولادت چاہے گا تو اس کا کیا حل ہے؟ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کی بھی حدیث ہے کہ المؤمن اذا اشتہى الولد فی الجنۃ، کہ اگر ایک مومن ایک بچے کی ولادت یعنی ایک بچہ چاہتا ہے جنت میں تو کیا ہوگا؟ اس کو مل جائے گا. لیکن وہ طریقہ کیسا ہوگا؟ کان حملہ ووضعہ وسنہ فی ساعۃ واحدۃ کما یشتہی، کہ حمل، ولادت کا ہونا یعنی ڈیلیوری اور عمر کا بڑھنا یہ انسٹنٹلی ہوگا، انسٹنٹلی، یعنی اسے جو ہے وہ پریگننسی پیریڈ کے لیے ویٹ نہیں کرنا، پھر ڈیلیوری اور پھر رضاعت اور پھر یہ سارے، پھر 33 سال کی عمر کو پہنچنا، یہ سب جو ہے وہ انسٹنٹلی ہوگا. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو تو اس کی اولاد ہو جائے گی، اس کی ساری چاہتیں پوری ہو جائیں گی. بلکہ ایک شخص، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جنتی ایک ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا، یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے سب کچھ نہیں دے دیا، تو کھیتی باڑی کیوں کرنی ہے تجھے؟ کہ اللہ مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو اس کی چاہت تھی پورا کیا گیا، اس کو بیج ڈالے گا، بیج بوئے گا، اچانک سے جو ہے وہ اگ بھی جائے گا اور پہاڑ کی مانند اگے گا اور وہ ہارویسٹ بھی ہو جائے گا، یعنی سب کچھ انسٹنٹلی ہوگا. تو ایک صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یقیناً وہ یا تو قریشی ہوں گے یا انصاری ہوں گے، یعنی انہی کو جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کی پڑی ہوئی ہے. تو وہاں تو اور بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، کھیتی باڑی کی پڑی ہوئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک مذاقی انداز میں کہا کہ یہ تو یا تو انصاری ہوں گے یا پھر قریشی ہوں گے. نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی عورتیں وہ کیسی ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کی جو عورتیں ہوں گی، تو جو عورتیں جن کی بیویاں ہوں گی وہ جنت میں بھی، اگر وہ عورتیں جنت میں گئیں اور موحد ہوئیں، توحید پر ہوئیں، اور وہ مرد بھی جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ بھی توحید پر ہوا اور وہ جنت میں گیا، تو وہ بیویاں جو ان کی دنیا میں بیویاں تھیں وہ آخرت میں بھی ان کی بیویاں ہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی یا اسے ڈیورس دے دیا، پھر دوسری شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد تیسری ہو گئی، تو پھر کون سا اس کو ہسبینڈ ملے گا دنیا کا؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو عورت کا سب سے آخری ہسبینڈ تھا نا، اس کو وہی ہسبینڈ ملے گا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ خطب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الدرداء، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ام درداء کو پروپوزل بھیجا. ام درداء جو ہے وہ ابو درداء کی وائف تھی. تو ام درداء نے منع کر دیا، ریجیکٹ کر دیا پروپوزل.
وقالت، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو دردہ کو سنا ہے کہ المرأۃ فی آخر ازواجہا، کہ عورت کو جنت میں وہ ہسبینڈ ملے گا جو اس کا دنیا میں آخری ہسبینڈ تھا. ٹھیک ہے، جنت میں عورتوں کے لیے ملٹیپل ہسبینڈز ہی ہوں گے، عورت کے لیے ایک ہی ہسبینڈ ہوگا جو کہ دنیا میں ہوگا. اور اگرچہ اس روایت میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کچھ نہ کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن موقوف روایات ہیں. امام البانی اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ موقوف روایات ہیں جو اس ویو پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ عورت کا جو ہسبینڈ آخرت میں ہوگا وہ آخری ہسبینڈ ہوگا جو کہ دنیا میں تھا. جی آتے ہیں اس پہ. اچھا، ایک سنن بیہقی میں روایت موجود ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ ان شئت ان تکونی زوجتی فی الجنہ، کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میری بیوی بنے جنت میں، فلا تزوجی بعدی، تو میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے شادی شدہ کون ہے؟ مشکلہ پر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نساء اہل الجنہ کے بارے میں بات تھوڑی سی مختصر کرنی پڑے گی. پہلے تو آپ جو ہے وہ نہیں لمبی ان سینس اس لیے کرنی پڑیں گی تاکہ آپ صبر کریں اور اپنے آپ کو پاک رکھیں یہاں تک کہ آپ کی شادی نہ ہو جائے، اور آپ ویٹ کریں کہ آپ کے لیے ایک بڑا پلان تیار ہے انشاءاللہ. تو جس کی شادی ہو، تو اگر اسے اپنی بیوی سے محبت ہے زیادہ، تو اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ چاہتی ہو کہ آخرت میں میری بیوی بنو تو پھر دنیا میں میرے بعد کسی سے، اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا. ٹھیک ہے، اسی لیے امہات المومنین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہے نا، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں امہات المومنین، وہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں تھیں اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. ہاں، اب آپ کیا سوال ہے کہ ایک عورت ہے اگر اس کی شادی ہی نہیں ہوئی بھی، تو اسے آپشن دیا جائے گا کہ آپ سلیکٹ کر لیں دنیا کے کسی بھی ہسبینڈ کے ساتھ، آپ کو یہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ، بعض اہل علم فرماتے ہیں شادی شدہ ہو. ہاں، تو ایک مرد کا شادی شدہ ہونا تو مسئلہ نہیں ہے نا، اس کے لیے تو حوریں بھی ہوں گی، اس کے لیے دنیا کی بیوی بھی ہوں گی، تو اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور ایڈ آن ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی کنوارا نہیں رہے گا، حدیث بتائی نا آپ کو میں نے، کوئی بھی سنگل نہیں رہے گا، کنوارا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہاں، یہ آپ کے سوال بھی جو نا اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مجھے ان کا کیا ہوگا. بھائی دیکھیں، جو بھی ہے سب سیٹسفائیڈ ہوں گے، یہ تو بات ہے. اب ان کے لیے کیا ہوگا اللہ عالم، ہمارے علم میں نہیں ہے. چلے جی، تو اب حور العین کے بارے میں آتے ہیں. حور العین کے بارے میں قرآن نے اکثر جگہ میں بتایا ہے، احادیث میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے. بہت کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، لیکن ہم ان سے اجتناب کریں گے. بعض اہل علم ضعیف احادیث کو بھی روایت کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا اگر ہم پبلک میں نہ کریں بات، وہ ضعیف احادیث میں جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں بتانے میں تھوڑا سا وہ ہوگا. تو بہرحال وہ ضعیف احادیث ہیں اور اس سے ہم اجتناب کریں گے. جو قرآن میں صحیح، جو قرآن کی آیات ہیں اور جو صحیح احادیث ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم حور العین کے متعلق اور جو جنت میں عورتیں ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے. تو پہلے تو حور العین، حور جو ہے نا حورا کی جمع ہے، حورا، اور اس کا مطلب کہا جاتا ہے، یعنی حور اس کہا جاتا ہے، حورا ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ نوجوان خوبصورت عورتیں کہ جو جن کا کمپلیکشن فیئر ہو. یہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، حور ان کو بھی کہا جاتا ہے، نوجوان خوبصورت عورتیں جن کا یعنی جن کا کمپلیکشن فیئر ہو. اور اسی طرح جو حور جو ہے وہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جن کی آنکھیں، یعنی جن کے آنکھوں کا وائٹ حصہ جو ہے وہ ایک دم وائٹ ہو اور بلیک حصہ جو ہے وہ ایک دم بلیک ہو. ٹھیک ہے، تو ایک یہ خوبصورتی کی علامت ہے. اور عین جو ہے نا، عین کہا جاتا ہے یعنی جس کی آنکھیں بڑی ہوں، وائڈ لولی آئیز، چھوٹی آنکھیں نہ بڑی آنکھیں. اور یہ عورتوں میں خوبصورتی کی علامت ہے.
تو یہ حور العین کا مطلب یہ ہے. بعض علم فرماتے ہیں حورا جو ہے نا حیرہ سے ہے, اس کا مادہ حیرہ, حیرہ حیرت, یعنی جس کو ان کے ہسبینڈ دیکھ کے دنگ رہ جائیں, حیرت میں آ جائیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہاں ہاں نہیں ریچ پہ تو ہے تبھی تو آ گئی نا, لیکن خوبصورتی کو دیکھ کے حیرت میں آ جانا, حیران ہو جانا. جنتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے وہ کاللؤلؤ المکنون یہ فرماتے ہیں نا کہ وہ لؤلؤ المکنون, لؤلؤ المکنون کہتے ہیں کہ ہڈن پرلز, مکنون چھپے ہوئے, سیف گارڈڈ, اور مکنون اور جو لؤلؤ ہے وہ پرلز ہیں. پرلز دیکھیں کسی نے کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ ٹائپ یا موتی, موتی جس کو کہتے ہیں, کرسٹل جو صاف شفاف ہوتے ہیں. تو یعنی صاف شفاف میں ایک تشبیہ دی ہے موتیوں سے, اور مکنون یعنی وہ ایک شائنس اور اپنے محلات میں رہنے والی, دوسروں کو جھانکنے والی نہیں, دوسروں کو دیکھنے والی نہیں, دوسروں سے بات چیت کرنے والی نہیں, بلکہ وہ ڈیلیکیٹ اور ایک طریقے سے عورتوں کی جو کچھ صفات ہوتی ہیں جو الفاظ میرے پاس نہیں ہیں, جو آپ سب سمجھتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور تشبیہ دی گئی ہے کہ کأنہن بید مکنون, کہ سیف گارڈڈ ایگز. اب ایگز کے ذریعے ان کی تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں, یعنی ان کی آواز میں ایک سافٹنس ہوگی اور ڈیلیکیٹ ہوں گی, اور یہ ایک عورتوں کی اچھی صفات میں سے ہے. یہ ٹاکسک میسکلینٹی نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو یہ صفات دے رہے ہیں, یہ عورتوں کی اچھی صفات میں سے ہیں جو کہ ہر مرد پسند کرتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ سافٹ ہوں, ڈیلیکیٹ ہوں, شائع ہوں, اور حور مقصورات فی الخیام, اپنے گھروں میں جو ہے وہ ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ہاں ویٹ کر رہی ہوں, ویٹنگ فار دیئر ہسبینڈس ٹو کم اینڈ ڈو سم تھنگ ود دیم اینی وے. تو خیر یہ جو ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ کچھ ان کے جو کچھ سرونٹس ہوں گے وہ دیکھیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے مالک آ گئے, تو وہ جا کے جو ہے وہ ان کی حوروں کو بتائیں گے. تو حوریں جو ہے وہ جلدی سے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ تم نے واقعی ان کو دیکھا ہے, مطلب ایک انتظار کرنے, ایک ایکسائٹمنٹ کے کہ ڈیڈ یو ریئلی سی ہم, اس طرح سے. اور تو خیر یہ بید المکنون یعنی ڈیلیکیٹنس اور شائنس, اور ٹون بھی ان کی اس طرح سے ڈیلیکیٹ ہوگی. ایک اور آیت میں آتا ہے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان, کہ وہ یاقوت اور مرجان کی مانند ہوں گی. یاقوت اور مرجان کس کو کہتے ہیں؟ یاقوت وہی ریڈ روبیز, اور مرجان بھی ایک طریقے سے چھوٹے موتیوں کو کہتے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی میں, ریڈش وائٹ ہونے میں کمپلیکشن, ٹھیک ہے, ریڈش وائٹ کمپلیکشن ہونے میں جو ہے وہ, اب کوئی کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر ہمیں تو ریڈش وائٹ پسند نہیں ہے, لیکن ایک آبجیکٹیو کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بات سمجھیں کہ ایک بیوٹی کا آبجیکٹیو کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جو میجورٹی کو پسند آتی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آبجیکٹیو اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے, ٹھیک ہے, ان کو کچھ اور پسند آتی ہے. تو جو قرآن بیان کرتا ہے نا وہ عموماً آبجیکٹیو کرائٹیریا بیان کرتا ہے جو کہ ایک میجورٹی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ بھائی میں تو بلیک ہوں اور مجھے تو بلیک ہی پسند ہے, تو اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے, تو آپ کو جنت میں جو ہے مطمئن کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو جنت میں مطمئن کیا جائے گا. ویسے میجورٹی جو ہے وہ جو ایک عام انسان ہے وہ ایک ریڈش وائٹ کمپلیکشن کو ہی پسند کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا, کہ اگر جنت کی ایک عورت جو ہے وہ زمین پر جھانک کے دیکھ لے تو کیا ہوگا کہ پوری زمین کو جو ہے وہ روشن کر دے, اتنا نور ہوگا. وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا, اور اس کی خوشبو جو ہے وہ پوری مہک پڑے گی یعنی پوری دنیا میں. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا, اور اس کے جو سر کا دوپٹہ ہے حور کا,
خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اتنا قیمتی ایک حور کا دوپٹہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو حوریں ہیں، تو پھر جو دنیا کی عورتیں ہیں وہ ان کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں جو دنیا کی عورتیں نا، ان انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اطرابا لاصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. جو دنیا کی عورتیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی سرے سے کریشن، ایک نئی سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو ورجن بنا دے گا. عربا اطرابا، عربا یعنی they would be the most beloved to their husbands کو وہ بہت زیادہ محبوب ہوں گی. اطرابا ہم عمر ہوں گی ہسبینڈس کے 33 ایئرس، جوانی کی ایک پختہ عمر کی ہوں گی اصحاب یمین کے لیے، جو کہ پہلوں میں سے بھی بہت سارے تھے اور بعد والی امت میں بھی بہت سارے ہیں. تو بعض اہل علم نے فرمایا کہ بہرحال اس میں کوئی ایک ضعیف روایت موجود ہے، غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ ضعیف ہے روایت، کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ حور العین سے افضل ہوں گی. ویسے علماء فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں یہ معنی تو صحیح ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے، کہ دنیا کی جو ظاہر سی بات ہے یہ جو عورتیں ہیں وہ عمل صالح کر کے اور اللہ کو خوش کر کے جنت میں گئی ہیں، تو یہ ان کا جو مقام ہے وہ حور العین سے لا محالہ افضل ہوگا. تو یہ ایک حور کا جو ایک دوپٹہ ہوگا یعنی ہیڈ سکارف ہوگا وہ اتنا قیمتی ہوگا. پھر جو اور بھی اس کی جو ہے نا وہ آتی ہیں، مثال کے طور پر قرآن میں سورہ نبا میں آتا ہے وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ٹھیک ہے. قواعب جو ہے نا کہتے ہیں فل بریسٹڈ وومن کو، ٹھیک ہے، اور یہ وہی بتایا آبجیکٹو بیوٹی کی ایک علامت ہے. اور اطرابا یعنی ہم عمر. ابن القیم رحمہ اللہ اس کی جو توضیح کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ قواعد کی کیا وہ توضیح کرتے ہیں، ہم اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے حور العین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی ایک تو خوبصورتی میری اور آپ کی ہوتی ہے نا کہ بھائی میں اس کو بیوٹیفل مانتا ہوں یا آئی کنسیڈر ہر بیوٹیفل، ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کہہ دے فیہن خیرات حسان، اللہ تعالیٰ جس کو بتا دے کہ اس جنت میں ایسی عورتیں ہیں جو کہ ایکسٹریملی بیوٹیفل، بیوٹی کیریکٹرسٹکس میں بھی ہوگی، ان کے اخلاق میں بھی ہوگی اور فزیکل اپیئرنس میں بھی ہوگی. خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو جسے اللہ تعالیٰ کہہ دے تو بات ہی ختم ہو گئی. اسی طرح جو ہے وہ حور العین جنتیوں کے لیے گنگنائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی حور العین would be singing for their husbands. اور کچھ ان کے جو گنگنائیں گی، جو کہ گانے گائیں گی ہسبینڈس کے لیے، ان کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ احادیث میں آتے ہیں. بس بہرحال مقصد صرف یہاں تک اختصار کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان ازواج اہل الجنت لیغنین لازواجہن او ازواجہن باحسن اصوات ما سمعها احد قط، کہ جنتیوں کی بیویاں جو ہیں وہ اپنی ہسبینڈس کے لیے گنگنائیں گی سب سے بہترین اور بیوٹیفل وائس میں کہ کبھی کسی نے ایسی آواز نہیں سنی ہوگی. اور جو ان میں سے گنگنائیں گی وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نحن الخالدات فلا، کہ ہم جو نہیں بلکہ ہاں اس سے نحن الخیرات الحسان ازواج قوم کرام ينظرون بقرۃ اعیان وان مما، اور جو یعنی جو گنگنائیں گی ہو رہے وہ یہ ہوں گی کہ ہم جو ہیں وہ خوبصورت عورتیں ہیں، بہتر ہیں آپ کے لیے ان ہسبینڈس کے لیے کہ جو کہ کریم ہیں، معزز ہیں. ينظرون بقرۃ اعیان، کہ جو جب ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو بہرحال یہ جو ہے نا عربی کچھ اشعار ہیں جو کہ وہ پڑھیں گی. تو اگر جن کو عربی نہیں آتی ہوگی تو پھر مصیبہ، you won't understand what they're saying. نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو نہیں پتا یار یہ کیا کہہ رہی ہیں. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ جو انسان آج سوچتا نا کہ یار مصیبہ آپ کیا کریں، تو عربی سیکھیں پہلے. تو یہ ہے عربی سیکھیں.
ہاں صحیح، نہیں سمجھ تو آئے گا، سمجھ آئے گا. اچھا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو حوریں ہوں گی قاصرات الطرف، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی. کیا مطلب؟ یعنی ان کی جو نگاہیں ہوں گی وہ ہسبینڈس پہ ہوں گی، بس کہیں ادھر ادھر نہیں جھانکیں گی، صرف ہسبینڈس پہ ہوں گی، لائل ٹو دیئر ہسبینڈس، اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی. اور جس بندے کی جو دنیا میں ایک نیک شخص ہے، مومن ہے، اس کی جو حور آخرت میں جنت میں، جنت ابھی موجود ہے، اٹ ایگزسٹس، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے ہم نے بات کی تھی، جنت ابھی موجود ہے. تو جو جنت میں جو حور ہوگی وہ پہلے سے ڈیفائنڈ ہوگی کہ یہ حور کو پتہ ہوگا کہ یہ جو دنیا میں ہے یہ تمہارا ہسبینڈ ہے. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بیوی اپنے ہسبینڈ کو تکلیف یا ہرٹ نہیں کرتی دنیا کی زندگی میں، الا قال زوجته من الحور العین، الا یہ کہ جنت میں سے حور العین کی آواز آتی ہے، لا تؤذیہ، کہ ہائے تو اس کو ڈونٹ ہرٹ ہم، اس کو نقصان نہ پہنچا. فتل قاتلک اللہ، بربادی ہو تیری. انما هو عندک دخیل، کہ بس یہ تو تیرے پاس ایک ٹیمپرری مہمان ہے، گیسٹ ہے، اور یہ انقریب جو ہے وہ یفارقکی الینا، اور یہ تجھے چھوڑ کے انقریب میرے پاس آ جائے گا. لو، ہاں لو، ٹرو لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو بیوی جو کہ اس کا اگر ہسبینڈ نیک ہے، بلا وجہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے لیے بہت ساری ویٹ کر رہی ہیں. اگرچہ دنیا میں مسکین ہے، سنگل ہے، دنیا میں مسکین ہے، اگر دنیا میں اس کی ایک سے ملٹیپل وائفز ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بھی پریشان کرتی ہے، اوکے نو پرابلم، آئی وڈ گو ٹو دی سیکنڈ ون. اگر وہ مسکین ہے، ایک ہی ہے، تو پھر اوکے نو پرابلم، آئی ہیو ون انشاءاللہ ویٹنگ فار می ان دی جنہ، ٹھیک ہے. لیکن اس نے اس کے سامنے نہیں کہنا، ٹھیک ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور مطلب صرف ایسی پریشان کرنے کے لیے اور حسد کے لیے، جیلس کرنے کے لیے حور العین کا تذکرہ اپنی بیویوں کے سامنے کرتے ہیں. اس سے ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو ہے اب ایک نیچرل پروٹیکٹیو جیلسی تو ہوتی ہے نا ایک عورت کے اس میں، تو وہ ایسا نہ ہو کہ قرآن حدیث سے جو ہے وہ متنفر ہو جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حور العین سے متنفر ہو جائے. ابھی حور العین کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے نا، قال اللہ و قال رسول ہے، اور اس کے دل میں کوئی بری بات بیٹھ جائے یا کوئی ایک برا گمان بیٹھ جائے اور اس کا سبب ہسبینڈ بن رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن ہم یہ ڈائریکٹ ان عورتوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کر رہی ہیں، ہسبینڈ کو نہیں چاہیے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے درس دینا شروع کر دے کہ جی حور العین میرے لیے ویٹ کر رہی ہے، اور اس طرح نہ کرے. ہاؤ ٹو گین مور وائفز ان جنہ. یس، ہاں نہیں ایسی حدیث تو نہیں کوئی. جنت میں ملٹیپل مطلب وائفز، ہاؤ ٹو گین مور وائفز، ملٹیپل وائفز، ایز مینی وائفز ایز یو کین ان جنہ. ہاں دعا شہید، یس شہید، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کر کے شہید ہو جائے، 72 ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے 72، ابھی ہم نے پڑھا کہ حدیث میں کم از کم منیمم لیول آف حور کیا ہے؟ 2. یہ منیمم لیول ہے. ضروری نہیں ہے ہر شخص کے لیے 2 ہی ہیں، ہر شخص کے لیے بہت ہو سکتی ہے. شہید کے لیے 72 ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے لیے ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح اور کیسے بڑھائی جائیں؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ ہے اور وہ اس غصے کو
نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، یعنی وہ غصہ وہاں پر دکھانے پر قادر بھی ہو، کیپیبل بھی ہے اور ایبل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کنٹرول کر لیتا، پی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پوری مخلوق کے درمیان سے بلائے گا، ادھر اور ان حور العین میں سے چوز کر جو تجھے چاہیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو غصہ کنٹرول کرنا ہے، غصہ کنٹرول کرنا ہے. یو ول گیٹ ٹو چوز واٹ یو وانٹ. اور اسی طرح شہادت ہے. ہاں، اگر کوئی قرآن حدیث دعویٰ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں یہ بھی آتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں یہ بھی آتا ہے، یعنی جہاد بالقلم ہوتا ہے، جہاد بالسیف ہوتا ہے، قلم کے ذریعے، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے ذریعے یہ بھی جہاد ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے جو ہے ان سے جہاد کبیر کرو، تو یہ بھی جہاد ہے. اگر اس دعوت و تبلیغ کے راستے میں کوئی اس کو مار دیتا ہے تو یہ شہید ہے. اچھا، یہ علیحدہ بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود پریزنٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم جو ہے مر جائیں اس راستے میں، یہ علیحدہ چیز ہے. ایسی کبھی بھی کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دشمنوں کا مطلب اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو کہ دشمنوں کا تمہارے سے مقابلہ نہ ہو، اور اگر مقابلہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آمنے سامنے کرا دے، تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے نہ مڑو. تو ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو خواہ ڈالنا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایسی بات کہوں گا جس سے کوئی نہ کوئی تو اٹھا کے مجھے مار دے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا، یہ بے وقوفی ہے. ایسی حرکت نہ کرنا. ہاں، جہاں پہ حق کی دعوت دینے اس کے باوجود اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جیسا کہ علامہ احسان الہی ہیں رحمہ اللہ، اب وہ جو ہے وہ تو مطلب ان کو تو چھوڑا ہی نہیں نا، ان کو تو بوم سے اڑا دیا گیا. تو یہ ایک جرت کی بات ہوتی ہے کہ آپ چلو ابھی آپ اگر کسی کی پاپولیرٹی نہیں ہوتی تو وہ اگر اس طرح جو ہے وہ مختلف گمراہ فرقوں پر اور اس طرح بات کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایک پاپولیرٹی آ جاتی ہے تو آدمی کو اپنی اب بہت دیکھ کے بولنا پڑتا ہے، اور بڑی جرت ایسی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. ورنہ عموماً جو ہے نا فیم کے ساتھ، پاپولیرٹی کے ساتھ مداہنت کا شکار. مداہنت سے مراد یہ کہ کمپرومائزنگ نیچر اور واٹرنگ ڈاؤن اسلام کا شکار ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو یہ جو ہے نا کہ اس پر ڈٹ جانا، یہ بہت بڑا واقعی جہاد ہے کہ یعنی یو آر گوئنگ اگینسٹ دا ٹائڈ، اب سسٹم کے خلاف. یعنی جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، لوگ اخلاق کا درس دے رہے ہیں، اور جہاں پہ کوئی ایشوز کنٹروورشل بھی نہیں ہیں، جہاں پہ کوئی اتنے مسائل بھی نہیں ہیں، تو وہاں پہ تو کوئی بھی آپ کو، بلکہ کافر بھی شاید آبجیکٹ نہ کرے. لیکن جہاں پر توحید اور شرک کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں پہ قبر پرستی کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ اس طرح کی باتوں کو وہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ واقعی جان کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں، وہ بھی جہاد ہے، وہ جہاد ہے. جی ہاں. بہرحال تو یہ حور العین کا جو نیچر ہوگا وہ عربن اطراب. عربن کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ ایکسٹریملی لونگ نیچر آف حور العین، یعنی اور وعیون الجنہ واشجار الجنہ، ٹھیک ہے، محلات ہیں جنہ، یہ سارے جنت کے محلات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مومن کو ٹھیک ہے اس کی خواہش ہونی چاہیے، اور اس کا انتظار بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے طلب بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے، غایت نہیں ہونی چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں اس طرح کی بات لکھی ہے کہ جو فائنل اور اپر لیول اور ہائر لیول آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ آپ کے اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے. یہ سب آپ کی مہمان نوازی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی مہمان نوازی ہیں. اس لیے جنت کی خواہش کو اس تک ریسٹرکٹ نہ کر دیں کہ مجھے یعنی ایک ہے کہ ایک انسان جو ایکسائٹڈ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ یعنی امید لگاتا ہے، ہوپ لگاتا ہے کہ میں اعمال کروں گا تو مجھے حور ملے گی، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا، مجھے شراب ملے گی، مجھے سلک ملے گا. یہ نہ ہو، ایکسائٹمنٹ ہو اس کی، لیکن جو ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ ہو نا کہ جو انسان کو کھڑا کر دے تہجد کے لیے اور عمل کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، وہ اللہ سے محبت ہو. یہ ہمارا فائنل گول ہے،
یہی وہ چیز ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل و جلال، اللہ ذوالجلال والاکرام جب اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، تجلی کرے گا، اور جنتی جب نظر اٹھا کے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے، اللہ کی قسم تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اس سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں دی جائے گی. آپ دیکھیں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا تھا. یوسف علیہ السلام اور وہ جو عورتیں تھیں ان کو کیا دیا گیا؟ فروٹ دیا گیا اور نائف دی گئی، چھڑی دی گئی. ٹھیک ہے، ان کے پاس اچھے قسم کے پھل موجود تھے. اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ کم ان، آ جاؤ. تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو وہ جو مٹیریل لذت میں تھیں، یعنی جو ان کے پاس پھل وغیرہ تھے، فروٹس وغیرہ تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اس کو بھول گئے، بلکہ اپنی انگلیاں کاٹ دیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے حیران ہو کے. آپ سوچیں یہ مخلوق کا حسن ہے، آپ پوری مخلوق کے حسن اور یوسف علیہ السلام کو ملٹیپلائی بائی سینکڑوں ٹائمز آپ اس کے حسن کو کر دیں، اللہ کے جمال کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ کا جو حسن جمال ہے. تو آپ سوچیں جب جنتی اللہ کے جمال کو اور اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کیا حال ہوگا. یعنی یہ تو وہ حال تھا ان عورتوں کا جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تھا. یوسف علیہ السلام تو پھر بھی مخلوق ہے نا، یوسف علیہ السلام تو پھر بھی مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حسن کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حسن ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ اپنا حجاب ہٹا دینا تو اللہ کے چہرے کا جمال اور نور اس پوری کائنات اور تمام مخلوقات کو جلا کے رکھ دے. اللہ کا جمال اور نور وہ ہے، اتنا نور، اتنا حسن ہے کہ اللہ کے جو سبحات وجہی کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے جو چہرے کے جو شعائیں، جو جمال اور نور ہے، وہ تمام مخلوقات کو ختم کر دیں، جلا کے رکھ دیں. ہماری تو آنکھیں بنی نہیں ہیں ابھی اس دنیا میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جمال اور حسن کو دیکھ سکیں. یہ آخرت میں ہی ہمیں ایسی آنکھیں ملیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر سکیں. تو بھائی ہمارا مقصد جو بگر لیول آبجیکٹو ہے نا، جو ایکسٹریم آبجیکٹو ہے، جو اپر لیول گول ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت. اللہ تو چاہیے مجھے، آئی وانٹ یو، دس از واٹ آئی وانٹ یو. کیا کہا تھا آسیہ نے، جو کہ امرأۃ فرعون، آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جو کہ مومنہ تھی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، اپنے ہاں. تو یہ ایک مومن کا جو خواہش ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ جنت الفردوس چاہیے کہ جس کا چھت تیرا عرش ہو، تیرا اتنا قریب ہوں میں، تیرا میں دیدار کروں اور تجھے میں دیکھوں، تجھ سے میں ہم کلام ہوں. اور اگر مخلوق میں مجلس ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ابو بکر کی اور عمر کی ہے اور علی کی ہے اور صحابہ کی ہے. یہ ایک مومن کا ہائی لیول گول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ حوریں ہیں اور میڈنز آف دا جنہ ہے، شراب ہے، سلک ہے، یہ مہمان نوازی ہے، یہ مہمان نوازی ہے. ہارون رشید کی کچھ سلیو گرلز تھیں. ہارون رشید نے ایک بڑے سے روم میں جو ہے وہ ایک بہت سارے گفٹس اور بہت ساری چیزیں رکھیں اور اپنی سلیو گرلز کو کہا کہ جس چیز پر تم ہاتھ رکھو وہ تمہارے لیے، جس چیز پر تم ہاتھ رکھو وہ تمہارے لیے. تو کچھ لڑکیوں نے کچھ چیز پر ہاتھ رکھا، کچھ نے کس چیز پر ہاتھ رکھا. ایک لڑکی نے ہارون رشید کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. ہارون رشید کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ جو سب سے محبوب ترین چیز ہے آپ اس پر ہاتھ رکھ دو. تو آئی ڈونٹ وانٹ دیز، آئی وانٹ یو. تو یہ ہے اللہ کہ آئی وانٹ اللہ. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ چاہیے. یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میں اس جنتی کی نعمتوں کو کوئی حقیر نہیں بتا رہا کہ اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے، سوال کریں، لیکن آپ کی خواہشات، آپ کی ایکسائٹمنٹ یہاں پہ آ کے رک نہ جائے. جو غایت ہے، جو ہائر آبجیکٹو ہے، وہ اللہ ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے.
دو طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تھوڑی سی سننا اس کو توجہ سے. دو طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب احسان کرتا ہے کسی پر, تو اللہ تعالیٰ نے یار مجھے اتنا دیا ہے اور اللہ مجھے یہ دے گا تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو یہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے افعال پر عبادت کرتا ہے. اور جو دوسرا شخص ہے نا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا یا نہیں دیا, وہ اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اتنے کمال کے ہیں. یعنی ایک شخص اللہ کے افعال کی بنیاد پر محبت کرتا ہے اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی بنیاد پر محبت کرتا ہے. اور جو دوسرا شخص جو ہے جو اللہ کو جان کے اللہ سے محبت کرتا ہے, یہ وہ لیول ہے, یہ وہ لیول ہے. اسی لیے بعض جو اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے, جن کو عارفین کہا جاتا ہے, اللہ کو جاننے والے, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اگر یہ آیت قرآن میں اس آیت کے علاوہ اور کوئی آیت نہ ہوتی کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو کہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے, اگر اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہ ہوتی, یہ کافی تھی ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے کافی ہے, بس ہمیں یہی چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر عارفین کے لیے یہ وعدہ نہ کیا گیا ہوتا کہ کل کو وہ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے تو وہ مایوسی کے مارے پگھل جاتے ہیں. یعنی ہمیں تو ایک اللہ کو جاننے والے, اللہ سے محبت کرنے والے کو جو کھڑا رکھتی ہے, جو زندہ رکھتی ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ کل تجھے دیکھوں گا, تجھ سے کلام کروں گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا, اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دنیا میں کھڑا رکھتی ہے. اگر یہ نعمت نہ ہو تو انسان دنیا میں کیسے کھڑا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بس سدرۃ المنتہا کے بارے میں یہی ہے نا جو ہم نے بتایا, جو حدیث میں آتا ہے, وہ یہی ہے کہ اس کے جو پھل ہوں گے وہ ہجر مقام کے مٹکوں کے مانند ہوں گے, اور اس کے جو پتے ہوں گے وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوں گے, اور اس پر جو ہے وہ مختلف رنگ چھائے ہوئے ہوں گے. ایک پتا ہوگا جو پوری امت کو ڈھانپ لے گا. صحیح. اور سوال ہے جی؟ امیجنیشن, اللہ کو امیجن نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا کہ اللہ کیسا ہے اور مومنین کے ساتھ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے. تو اس بنیاد پر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کے اندر نیچرلی رکھی گئی ہے, بیسک معرفت. تفصیلی معرفت جو ہے وہ قرآن و حدیث پڑھ کے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے. فزیکلی تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے, اور نہ ہمیں اس کی جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, نہ امیجن کر سکتے ہیں. باقی تھوڑا سا اس کی جھلک جو ہے وہ ہمیں جنت میں ملے گی. ہاں, دل کی آنکھ سے وہی ہے نا کہ دل کی, ہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث سے ہوگی, بس اس کے علاوہ اور کہیں سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. فزیکلی امیجن نہیں کرنا. فزیکلی دیکھیں گے مطلب یہ ہے کہ ان پرسن دیکھیں گے, یہ مطلب ہے. اور کیا مطلب ہوتا ہے فزیکلی دیکھنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی حقیقت تو ہم جانتے نہیں ہے نا, لیکن ہم جس طرح سے فزیکل چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, اگرچہ وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتی ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے فزیکلی ڈیفائن نہیں کرتے. لیکن فزیکلی اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے. ہاں موجود ہے, ہاں موجود ہے. اب ہم مثال کے طور پر جو ذہن میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم فزیکل ایگزسٹنس نہیں کہتے ہیں, مینٹل ایگزسٹنس کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں مینٹلی ایگزسٹ نہیں کرتا بلکہ فزیکلی کرتا ہے. لیکن اگر اسپیس اینڈ ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ ایک چیز جو فزیکلی ایکسس کرتی ہے, یعنی وہ اسپیس کو آکیوپائی کرتی ہے اور اسپیسنس کو آکیوپائی کیا ہوا ہے, تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ سے ہم بری کرتے ہیں.
حافظ جو ہے وہ شفاعت کریں گے. حافظ کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کئی لوگوں کی شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. اور بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, نیک لوگ بھی ہیں جو سفارش کریں گے. ہو گیا. سوال ہے کہ اگر جو انتقال سے ہوتا ہے اس کو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جب اگر وہ نیک ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے اسی ٹائم میں اس کی وفات کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا یا روزے قیامت میں چلا جائے گا؟ واپس ریپیٹ کریں. جب ایک انسان کو ڈال دے قبر کے اندر اگر وہ نیک ہے تو وہ اسی ٹائم میں جنت میں چلا جائے گا یا روزے قیامت میں؟ شہید جو ہوگا وہ تو جنت میں چلا جائے گا. عام بندہ ہوگا اس کے لیے جنت کے لیے جو ہے اگر وہ جنتی ہے تو اس کے لیے یعنی اس کو وہ تو پہلے آسمانوں کو, اس کی روح آسمانوں کا سفر کرے گی. ٹھیک ہے, وہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. یعنی اس پوری سیریز میں جو ابتدا جو موت کا ہم نے پارٹ پڑھا تھا نا تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا. رہی بات یہ کہ آتا ہے کہ قبر میں اس کے لیے جنت کی ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو اس سے خوشبو اور ہوائیں جنت کی آتی رہیں گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں تو اس وقت نہیں جائے گا, کیونکہ ورنہ پھر قبر میں کھڑکی کھولنے کا کیا مطلب ہے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے رحمت سے چاہے تو ان کو داخل بھی کر دے, جیسے کہ بعض لوگوں, بعض سلف صالحین, بعض محدثین کے بارے میں آنے والے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں, تو واللہ عالم اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے. لیکن شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہوں گے ان کی روحیں, اور وہ جنت میں گھومیں گی پھریں گی. اور جو عام لوگ ہوں گے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی. شیخ اگر کوئی فیمیل ہم سے سوال کرے, کون سوال کرے؟ فیمیل, کہ جنت میں میلز کے لیے ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے کیا ہے, تو پھر ہم کو کس طرح ٹیکل کریں؟ جنت میں مردوں کے لیے ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے کیا ہے یہ. ہاں, تو عورتوں کے لیے ان کی ہم ہیں انشاءاللہ. مطلب ہم اپنی نظر سے عورتوں کو نہ دیکھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا ہے. ٹھیک ہے, ہماری ڈیزائر فار پالیجمی یا پالیگمی اینڈ ملٹیپل وائفز اینڈ ڈیزائر فار ویمن از ناٹ ایکول ٹو دیئر ڈیزائر فار مین. ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو ایک یہ موٹیویشن ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, لیکن عورت کے لیے عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت زیورات, خوبصورتی, کشش, اور ہسبینڈ از ون آف دیم. ٹھیک ہے, تو ایک ہو سکتا ہے ایک مرد کے لیے جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اس کی جو خواہش اور ڈیزائر ہو وہ نساء و اہل الجنہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے عورت کے لیے نہ ہو. اور عورت کی نیچر میں ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ملٹیپل ہسبینڈس لے, اس کے لیے ایک ہسبینڈ اس کافی, کیونکہ عورت جو ہے وہ ان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ لو میں دے کین ناٹ ملٹی ٹاسک. صحیح ہے, ایک یہ ہسبینڈ ایک مرد کا خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہی کین ملٹی ٹاسک ان لونگ دیئر وائفز. یعنی اگر وہ ایک سے محبت کرے گا تو دوسری بھی اسی ایٹ دا سیم ٹائم وہ کر سکتا ہے, عورت نہیں کر سکتی. ہاں, عورت دیگر معاملوں میں ملٹی ٹاسکنگ میں زیادہ مرد سے اچھی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم یہ سوال تب کرتے ہیں جب یہ ہمارے اندر جب یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہماری بھی وہی ڈیزائرز ہے جو عورتوں کے لیے, تو لہٰذا جب ہمیں اتنا مل رہا ہے تو عورتوں کو کیا مل رہا ہے. یہ رانگ ازمپشن پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو عورتیں اس طرح کے سوال اگر کر بھی دیتی ہیں تو یا تو وہ بس ایسی کمپٹیشن کے اس میں کر دیتی ہیں, یا پھر وہ جو ہے وہ ان کو اس کا وہ ادراک نہیں ہوتا. آپ مجھے بتانا کہ مطلب کتنی ایسی جو کہ صحیح سلیم الفطر عورتیں ہیں کہ جو ایک ہسبینڈ سے زیادہ جو ہے وہ جن کی خواہش ہوتی ہو. ایسا ہوتا ہی نہیں عموماً, وہ ایک ہسبینڈ پہ جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہوتی ہیں. ہاں, دنیا میں بھی اور جنت میں دونوں میں مسئلہ تھا. ان کو یہ نہیں تھا کہ نا مجھے بھی چاہیے زیادہ, ان کو یہ تھا کہ یہ ہے نا ایکوالٹی نہیں ہے. ایکوالٹی کا نہیں تھا, ان کو تھا کہ جو میرا لڑکا مجھے میرا چاہیے, صرف جیلسی والی چیز تھی بہت زیادہ. اور مطلب وہ کسی اور کا نہ ہو. ہاں, اور یہ بولی تھی مطلب ان کو لگا بہت زیادہ غلاظت ہے کہ نا لڑکی کو زیادہ مل جائے گا تو ایک لڑکی زیادہ کر سکتا ہے. لڑکی ہوتی جیلسی ہو رہی ہے, پھر بھی اللہ نے اجازت دی ہے لڑکے کو کہنا اس کو جیلس کر لو,
اور دوسروں کے ساتھ بھی کرتے نہیں تو میں بھی بتایا نا کہ یہ تو دنیا میں اگر آپ کو جیلسی ہو رہی ہے تو ڈونٹ وری, اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آخرت میں جیلسی نکال دے گا, یہ آخرت میں نکال دے گا. ان کے سینوں میں جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ بغض اور کینہ سب کچھ, جیلسی حسد سب کچھ نکال دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ کیا کیا طریقے ہیں وہ جنت کے درختوں کو پانے کے, اس میں سے آپ نے جو حدیث کا ذکر کیا, اس کے علاوہ کوئی اور طریقے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کنز من کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو جنت کے خزانہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سال سال محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو لینے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے. خزانہ یہ ٹریجر یہ ہوتا ہے نا کہ بس آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈگ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بہت کچھ مل جائے, یعنی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے اور آپ کو سالوں کی محنت کا پھل مل جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا خزانہ. تو اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس عقیدے کے ساتھ جو اس میں ہے اور اس نظریے اور معنی اور سوچ کے ساتھ پڑھنا, یہ آپ کو جنت کے وہ خزانے دے گا جو آپ کو شاید بہت زیادہ نمازیں پڑھ کے بھی یا بہت زیادہ محنتیں کرنے سے نہیں ملے گی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا, واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی, ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک.